السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں یمن ایبا کی قلم سے تحریر کردہ ناول اہل دل کے ایپیسوڈ نمبر 18 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ آپا وہ بزدل نکلا، اتنے لارے لگائے کہ شہر لے جائے گا۔ اب شادی سے پہلے ہی کہہ دیا شہر میں مہنگائی ہے، وہ مجھے وہاں کسی گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ ہیر اپنی بہن کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ چاچی خاموشی سے سنتی دھلے ہوئے کپڑوں کو تہہ لگاتی جا رہی تھی۔ ہیر نے بہن کی خاموشی پر منہ بنایا۔ تجھے ان کپڑوں کی پڑی ہے؟ میں سمجھی ماں جائی کو پریشانی بتا کر غم ہلکا کروں گی۔ آپا تجھے اب بھی جری کے بیاہ کا غم ہے؟ ہیر نے دکھ سے بولتے ہوئے آنسو صاف کیے۔ چاچی نے جتاتی نظر اس پہ ڈالی۔ تجھے نہیں ہے کیا غم؟ اتنا اچھا لڑکا گنوا دیا تو نے صرف شہر جانے کے لالچ میں، اور وہاں شہر سے اس کے لیے لڑکی یہاں بیاہ کر آ گئی۔ ایسے ہوتے ہیں قدردان لوگ۔ وہ پہچان گئی ہیرا ہے لڑکا، امیر زادی ہے، پھر بھی رہ رہی ہے۔ نہ بھابھی اس سے کام کرواتی ہیں، نہ جری کچھ کہتے، اس کے لیے کولر رکھوایا کمرے میں، شہزادیوں کی طرح رہتی ہے۔ چاچی تو پھٹ پڑی تھی، کپڑے سائڈ پر پٹک کر رکھتی بولتی چلی گئی تھی۔ ہیر منہ کھولے بیٹھی تھی۔ جری کے لیے شہر سے لڑکی بیاہی؟ وہ حیران ہوئی۔ شہر کے پولیس والے کے زوم میں وہ خاندان کی خبر نہیں رکھ پائی تھی، آج پتہ چل رہا تھا۔ ہاں تجھے تو شادی میں آنے کی فرصت نہ ملی، اب رونے کا کیا فائدہ؟ اب وہیں کرنا بیاہ، جری تو گیا ہاتھ سے۔ چاچی نے سر جھٹک کر پھر سے کپڑے اٹھائے۔ ہیر اٹھ کر کمرے سے باہر نکلی۔ جری کو خود چھوڑا تھا مگر پھر بھی تھوڑا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اتنی جلدی شادی بھی کر لایا؟ وہاں جری اپنی تیاریوں میں لگا ہوا تھا، اسے بھی آج شہر کے لیے نکلنا تھا۔ نہا دھو کر وہ اب اپنے جوتے اور پالش اٹھا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ ہنا ابھی تک مزے سے سو رہی تھی۔ جری جری اپنے نام کی اونچی پکار پر اس نے دروازے کی جانب دیکھا۔ اسی وقت ہیر دھپ دھپ کرتی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ سانس پھولا ہوا تھا، ایسی تیزی میں سامنے آئی جیسے ایک لمحہ دیر کی تو خالی ہاتھ رہ جائے گی۔ جرار نے بے ساختہ سامنے سوتی ہنا کو دیکھا جو ان اونچی پکاروں پر کسمسا رہی تھی۔ آرام سے ہیر، آہستہ بولو۔ اس نے کمرے میں داخل ہونے کے بعد خود کو گھورتی ہیر کو سادہ سے لہجے میں کہتے ہوئے پھر سے ہنا کو دیکھا۔ آرام سے؟ وہاں آپا مجھے بتا رہی ہیں کہ تم کوئی شہری لڑکی بیاہ لائے ہو، آہستہ کیسے بولوں؟ وہ مزید اونچی آواز میں چیخی۔ ہنا ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ جرار نے ناگواری سے ہیر کو دیکھا۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ مدھم سلجھے ہوئے لہجے میں پوچھا گیا۔ سوال ہیر کو متوجہ کر کے اس نے گردن گھما کر دیکھا۔ کھلی کھڑکی کے پاس رکھی چارپائی پر بیٹھی نازک سی لڑکی کو دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ نرم اور سادہ سی لان کے آسمانی چوڑے میں وہ سفید دمکتی رنگت والی لڑکی بنا کسی دوپٹے کے سکون سے بیٹھی تھی۔ سفید رنگت میں گرمی کی وجہ سے سرخی گھلی ہوئی تھی، آنکھوں میں بھی گلابی پن نمایاں تھا۔ نرم سیدھے سٹیپ کٹنگ میں بال کندھوں پہ بکھرے ہوئے تھے۔ اتنا مکمل حسن کہ ہیر کچھ پل کے لیے گنگ رہ گئی۔ سب ٹھیک ہے؟ اس سے ملو، یہ چھوٹی چچی کی بہن ہیر ہے، شادی پر نہیں آ پائی تھی تو شاید تمہیں ملنے آئی ہوگی۔ جرار نے نرمی سے ہنا کو جواب دیا اور خود ہی ہیر کی آمد کا مقصد اندازہ کر کے بتاتا جھک کر اپنے سیاہ جوتے اٹھا کر پالش کرنے لگا۔ اور بچپن کی منگ بھی پورا بتاؤ نا اپنی حسین بیوی کو۔ ہیر نے سینے پہ بازو لپیٹتے ہوئے کافی جتاتے لہجے میں کہا تھا۔ ہنا حوانک سی اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ بچپن سے منگ کا کیا مطلب ہے جرار؟ نہ سمجھی سے ہیر کو دیکھتی ہنا کے معصوم سوال پر جرار آہستگی سے ہنسا۔ ہیر کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا۔ ایک وہ لڑکی حسین بہت تھی، اوپر سے اس کا انداز، اس کا دل راکھ ہو گیا۔ اس نے کیا سوچا تھا کہ ہیر جیسی لڑکی کو گنوا کر جرار اکثر آہیں بھرے گا، مگر یہاں وہ اپنی حسین بیوی کو دیکھتا ہنس رہا تھا، اور یہ ہنسی اور انداز تو ہیر بھی پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ ایکس فیانسی، جرار مسکراتے ہوئے بتا رہا تھا۔ ہنا نے سمجھ جانے والے انداز میں سر ہلایا۔ ہیر تن فن کرتی وہاں سے چلی گئی۔ ٹھہر جاتی تو شاید رو پڑتی۔ جرار کو ٹھکرانے کا پچھتاوا تو پہلے ہی بے چین کر رہا تھا، مگر اب اس کو خوش دیکھ کر تو یہ پچھتاوا یکدم بڑھ گیا تھا۔ اسے تو جری کا اتنا اچھا نصیب دیکھ کر ہی ہول اٹھ رہے تھے۔ جرار اپنے جوتے پالش کر کے اٹھا تو ایک نظر ہنا کو دیکھا جو ابھی تک دروازے کو تک رہی تھی جہاں سے ہیر گئی تھی۔ چہرے پر گہری سوچ کے سائے تھے۔ وہ اس کے پاس جا کر رکا تو چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ نیند خراب ہو گئی نا تمہاری؟ نرمی سے ہنا کا مومی گال سے ہلا کر سوال کیا۔ وہ خاموشی سے نفی میں سر ہلا گئی، انداز گمسم سا تھا۔ جرار اس کی کیفیت سمجھ کر دل سے مسکرایا۔ ہنا، ہیر کے ساتھ میرا رشتہ بچپن میں بڑوں نے طے کیا تھا، جو اس نے توڑ دیا بات ختم۔ زیادہ مت سوچو۔ اس کے بکھرے بال سمیٹ کر اس نے نرمی سے وضاحت دی۔ رشتہ ابھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ وضاحت طلب کی جاتی یا جواب دہ ہونا پڑتا۔ وہ چاہتا تو بات بن جانے دیتا، مگر جس سے نکاح کر بیٹھا تھا اسے اب ذرا سا بھی پریشان نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ہنا کے چہرے پر اطمینان چھلکا تو وہ بھی جیسے یکدم ہلکا پھلکا ہوتا اس کے سامنے بیٹھا۔ اب جاگ ہی گئی ہو تو وارم سے گڈ بائی دے دو تاکہ میں وہاں جا کر بھی تمہیں سوچتا رہوں۔ وہ پل میں مزاج بدلتا شوخی سے بولا تھا۔ ہنا کا چہرہ تپ اٹھا۔ میں خود نہیں جاگی، آپ کی کزن نے جگا دیا، لگتا ہے بہت دکھی ہوئی ہیں وہ آپ کی شادی سے۔ وہ ابرو چڑھا کر بولتی جرار کو ہنسنے پر مجبور کر گئی۔ نہیں، وہ اپسیٹ نہیں ہوئی، اس نے خود مجھے ریجیکٹ کیا تھا۔ اس کے بالوں میں ہاتھ چلا کر سیدھا کرتے ہوئے سکون سے بول رہا تھا۔ ہنا نے بے ساختہ اس کا چہرہ دیکھا۔ تو کیا آپ کو افسوس ہے اس بات کا؟ ہنا کے سوال پر اس نے ہاتھ رو کر اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ کھوجتی نظروں سے جرار کو دیکھ رہی تھی۔
مجھے بالکل افسوس یا پریشانی نہیں ہے، منگیتر ہونے کے ناطے میرا دل تھوڑا بہت اس کے لیے راضی تھا، مگر ہیر کو شہر میں رہنا تھا اور اس شرط کے بعد وہ میرے دل سے بالکل اتر گئی تھی۔ وہ سنجیدگی سے بتا رہا تھا، ہنا کا دل ٹکڑا تو کیا وہ کبھی جرار کو شہر جانے کے لیے راضی نہیں کر پائے گی؟ منہ کھولے خود کو تکتی ہنا پر جری کو بے ساختہ پیار آیا تھا۔ اس کے گرد بازو پھیلا کر خود سے لگاتا جھک کر باری باری اس کی آنکھوں پر لمس چھوڑ گیا۔ جرار، وہ کل دیدے کہہ رہی تھی کہ بریا اور مجھے آپ لوگوں کی زمینیں دکھائیں گی، ہم جا سکتے ہیں نا؟ اسے یاد آئے تو لگے ہاتھوں اسے اجازت مانگ لی۔ جرار نے سر ہلایا۔ آف کورس جا سکتی ہے میری جان، بس باہر جانا تو چادر ضرور لے لینا، ہمارے گھر کی کوئی عورت بغیر پردہ کیے باہر نہیں جاتی، اور میں نہیں چاہتا میری اتنی پریٹی سی وائف کو کوئی بھی دیکھے۔ جرار نے نرمی سے ہدایت دی تو وہ شرما کر سر ہلا گئی۔ ٹھیک ہے، انجوائے کرنا، اور مجھے امید ہے میرے پیچھے تمہیں بالکل پریشانی نہیں ہوگی، یہاں سب بہت اچھے ہیں۔ اس کا گال تھپ تھپایا اور ماتھے پر محبت سے لب رکھ گیا۔ ہنا جھینپ گئی۔ وہ جا رہا تھا مگر اس کا انداز بتاتا تھا کہ اس کا دل راضی نہیں۔ اس نے کہا نہیں تھا مگر وہ محبت کر بیٹھا تھا۔ ہنا اس کے دل میں اتر رہی تھی اور یہ بات اس کے ایک ایک انداز سے واضح ہو رہی تھی۔ چلو نا بریا، انجوائے کریں گے، آج قسمت سے موسم بھی اچھا ہو رہا ہے۔ ہنا نے ساتھ باہر جانے کے لیے بریا کو منایا جو اپنی جگہ جمی بیٹھی تھی۔ ہلکے بادلوں اور ہوا نے دھوپ کو چھاؤں میں بدلا ہی تھا کہ ہنا کھیت دیکھنے کے لیے مچل اٹھی تھی۔ موسم اچھا نہیں ہے، ابھی اماں نے کہا آندھی آنے والی ہے، پھر آپ کو اندازہ بھی ہے کتنی ڈسٹ ہوگی۔ بریا نے چھوٹی سی ناک چڑھا کر اسے دیکھا۔ ہنا اس کے نخریلے انداز پر ہنس پڑی۔ اٹس اوکے، ہم واپس آ کر شاور لے لیں گے، یہی موسم ہے باہر جانے کا، ٹرسٹ می، ہم انجوائے کریں گے۔ ہنا نے بچوں کی طرح اس کے گال کھینچے تو وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو مزید بڑا کر کے ہنا کو گھورنے لگی۔ دیدی دونوں کو دیکھتی مسکرا رہی تھی۔ اماں نے نفی میں سر ہلاتے عصر کی نماز کے لیے نیت باندھ لی۔ ہنا کی مسلسل ضد پر بریا کو آخر ماننا ہی پڑا۔ بڑی بھابھی نے انہیں چادریں لا دیں تاکہ وہ خود کو اچھے سے ڈھانپ کر باہر نکلیں۔ بچے بھی نئی چچیوں کے ساتھ تیار ہو گئے۔ وہ دونوں چادریں پہن کر دیدے کے ساتھ باہر نکل گئیں۔ ہر طرف سب سنہری فصلیں اور گھنے درخت ہوا سے جھوم رہے تھے۔ مٹی سے بنے گھروں کے باہر جانور بندھے ہوئے تھے۔ بچے یہاں سے وہاں بھاگتے موسم کا مزہ لے رہے تھے۔ دیدے ان کو ہر جگہ کا بتاتی جا رہی تھی۔ بریا کا بھی موڈ خوشگوار ہو گیا۔ عباس اور ہمایوں کے بچے وہیں دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے رک گئے تھے۔ وہ آگے بڑھ گئے۔ کھیتوں کے پاس چلتے ہوئے ٹھنڈی تیز ہوا کا مزہ واقعی مزاج پر اثر ڈال رہا تھا۔ وہیں چلتے ہوئے یہ آندھی آ گئی۔ مٹی سے بری طرح ہر جگہ دھندلی ہو گئی تھی۔ بچوں کا شور بلند ہو گیا۔ ہنا تنگ ہونے کے بجائے کہے لگا رہی تھی اور بریا کو لگا وہ کہیں بچپن میں جا کھڑی ہوئی ہے۔ اس کا دل چاہا چادر اور احتیاطیں سب بھلا کر ان بچوں کے درمیان کھڑی ہو جائے، ان سے پوچھے کہ کیا بچپن ایسا ہوتا ہے؟ کیا آزادی اور تیز ہواؤں کو خود پر محسوس کر کے مسکرانا ہی بچپن ہوتا ہے؟ تیز ہوا کے ساتھ بھاگنا بچپن ہوتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو کاش وہ بچپن میں لوٹ جائے، یہیں کہیں بچی بن کر کھو جائے اور کبھی جوانی نہ آئے اس پر۔ چادر کا تیزی سے اڑتا پلو سنبھال کر وہ سوچوں میں گم ہنا کے ساتھ چلتی جا رہی تھی، اور ہنا کسی بڑی بہن کی طرح اس کا ہاتھ پکڑے آگے چلی جا رہی تھی۔ جب تک وہ لوگ اپنے کھیتوں کے پاس پہنچے تھے آندھی ختم ہو گئی تھی۔ ہوا باقی تھی مگر مٹی کا زور ختم ہو گیا تھا۔ کھیتوں میں مزارے کام کر رہے تھے۔ عباس اور ہمایوں زمینوں کے بالکل سائڈ پر ڈیرا نما جگہ پر بیٹھے تھے۔ دیدی اور ان کے ساتھ آتی ہنا اور بریا کو دیکھ کر ہمایوں نے جلدی سے مردوں کو فارغ کیا اور عباس اٹھ کر ان کے پاس پہنچ گیا۔ آج گھومنے نکلی ہوئی ہیں؟ عباس نے مسکرا کر دونوں کو دیکھا۔ دیدی ان دونوں کا جوش بتا رہی تھی اور عباس بھائی ہنس رہے تھے۔ ہنا آگے بڑھ کر ان سے اپنی زمینوں کا ایریا پوچھ رہی تھی، جھک کر کھیتوں میں لگی گندم اور دوسری فصل کو چھونے لگی۔ اسے یہ سب بہت اچھا لگ رہا تھا۔ بریا کی نظر دور ٹیوب ویل پر جمی ہوئی تھی۔ ہمایوں نے انہیں سائڈ پر بیٹھنے کا کہا تو وہ دونوں وہاں جا کر بیٹھی۔ اونچی اور نہایت چوڑی چھپر نما جگہ تھی۔ موٹے موٹے گارڈر اور ان پر چھت بنی ہوئی تھی۔ چاروں اطراف پر پلر بنے ہوئے تھے اور نیچے نہایت بڑی بڑی چارپائیاں رکھی ہوئی تھیں۔ اتنی بڑی اور بھاری چارپائی دیکھ کر ہنا اور بریا کا منہ کھل گیا تھا۔ ہماری چھوٹی سی گڑیا کیوں چپ چپ بیٹھی ہے؟ ہمایوں بھائی نے مسکرا کر بریا کو دیکھا تھا۔ گڑیا ہمیشہ کی طرح ناراض ہے کیونکہ میں زبردستی لائی ہوں اسے، ہنا نے شرارت سے بتایا تو عباس اور ہمایوں دونوں کو ہنسی آئی۔ بریا ناک چڑھا کر ہنا کو دیکھنے لگی۔ شاید وہ عمر میں ان سب سے بہت چھوٹی تھی، یا پھر شاید اس کا ہر انداز بچوں جیسا تھا۔ وجہ جو بھی تھی مگر وہ سب کو کچھ ہی دنوں میں عزیز ہو گئی تھی۔ کہ اب وہ ٹیوب ویل نہیں چلتا، اس سے پانی کیوں نہیں آ رہا؟ بریا سے مزید برداشت نہ ہوا تو ہمایوں سے پوچھ بیٹھی تھی۔ وہ چل نہیں رہا، دن کے وقت چلتا ہے، چلتا ہوا دیکھنا ہے، نہانا ہے کیا؟ ہمایوں نے نرمی سے سوال کیا تھا۔ بریا کی آنکھیں فوراً چمک اٹھیں۔ جھٹ سے سر ہلا دیا۔ ہنا بھی پرجوش ہوئی۔ صبر میں وہاں سے لڑکوں کو ہٹواتا ہوں پھر چلاتے ہیں، عباس بھائی نے کہا اور اٹھ کر چلے گئے۔ دیدے وہیں اونچی چارپائی پر بیٹھ گئیں اور وہ دونوں ٹیوب ویل چلوا کر ٹانگیں پانی میں ڈال کر بیٹھ گئیں۔ عباس اور ہمایوں بھی وہاں سے ہٹ گئے تھے۔ بریا ٹیوب ویل سے نکلتے پانی کے نیچے جانے کے لیے مچلنے لگی۔ یہاں پر کوئی نہیں، چادر اتار کر اس کے نیچے جاؤں؟ بریا نے مچل کر ہنا سے پوچھا۔ وہ ارد گرد تائرانہ نظر سے جائزہ لے کر اطمینان سے سر ہلا گئی۔ بریا چادر ایک طرف رکھ کر اس پریشر سے آتے ٹھنڈے پانی کے نیچے گئی۔ خوشی سے اس کا چہرہ چمک رہا تھا، ایسا لگا جیسے عمر بھر کی تھکن اس پانی کے پریشر سے اتر رہی ہو۔ اوہ تم بہت کیوٹ لگ رہی ہو، ٹھہرو پکچر بناتی ہوں۔ ہنا نے ہنس کر اسے دیکھا اور اس کی تصاویر بنانے لگے، پھر موبائل رکھا اور خود بھی چادر ایک طرف رکھ کر اس کے پاس پہنچ گئی۔ وہ دونوں وہاں اچھا خاصا انجوائے کر کے دیدے کے بلانے پر نکلی تھیں۔ چادریں اوڑھ کر گیلے کپڑے چھپا لیے۔
واپسی پر ہمایوں اور عباس اپنی جیپ پر ہی گھر لے گئے تھے۔ اسے شام حویلی میں ہنا کے ساتھ بریا کا بھی پرجوش شور تھا۔ وہ اماں اور بڑی بھابھی کو پانی میں بھیگنے سے لے کر آندھی میں بھاگتے بچوں تک ہر بات بتا رہی تھی۔ بڑی بھابھی اور اماں ان کے جوش پر ہنس رہی تھی۔ بی بی میں دن ڈھلنے پر ان کو بلانے گئی تو کیا دیکھتی ہیں، دونوں چادریں ایک طرف رکھے پانی میں گم تھی۔ ہائے ہائے، اتھری ہیں یہ دونوں تو۔ دیدی کے بتانے پر اماں ہنسنے لگیں۔ بریا کو دیکھا تو وہ پہلی بار دل سے ہنستی نظر آئی تھی۔ اماں نے دل میں ان دونوں کی ہنسی کو نظر بد سے بچے رہنے کی دعا دی تھی۔ ہم پھر بھی چلیں گے، ہم دوبارہ جائیں گے نا؟ بریا نے رات کا کھانا کھاتے ہوئے کوئی 20ویں بات یہ بار دہرائی تو ہمایوں نے گھر والوں کو کسی دوپہر گرمی میں وہاں آنے کا کہا۔ گرمی ہو تو سب وہیں آ جانا، مزاروں کو ہٹا دیں گے، پانی میں نہا لینا، آم بھی اترنے والا ہے، وہیں ٹھنڈا کر کے کھانا۔ ہمایوں بھائی نے بریا کی خوشی پر ہنس کر کہا تو وہ جوش سے سر ہلانے لگی۔ اس دن وہ سب کے ساتھ گھل مل کر بیٹھی جوش سے باتیں کرتی رہی تھی۔ رات کو ہنا نے اپنے ساتھ ہی اسے سلا لیا تھا۔ ہنا کے لیے بریا وہ چابی والی گڑیا تھی جس کے ساتھ وہ اچھا وقت گزار سکتی تھی، اور بریا کے لیے ہنا وہ بہن تھی جو ماؤں کا دوسرا روپ ہوتی ہیں۔ شاہ بینک سے آ کر سست سا چارپائی پر لیٹا موبائل پر میسیجز چیک کر رہا تھا۔ بریا نے دوبارہ صبح بھی کال پر بات کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کا مزاج بگڑا تھا مگر مجبوری تھی کہ وہ دور تھی۔ سارا دن دھیان اس کی طرف جاتا تھا۔ جتنا اس کا دل بریا کے لیے بے قرار ہوتا تھا اتنی ہی وہ پاگل اور عقل سے فارغ لڑکی تھی جسے دنیا کی ہر چیز سے مسئلہ تھا اور شاہ سے تو کوئی دلی لگاؤ ہی نہیں تھا۔ جری چائے بنا کر اس کے پاس والی چارپائی پر آ بیٹھا۔ ابھی ہنا نے تیرا نمبر مانگے، پکچرز بھیجے گی شاید کوئی۔ جری نے چائے پیتے ہوئے اسے بتایا تو وہ چونکا۔ موبائل ایک طرف رکھ کر چائے کا کپ اٹھایا۔ کیسی پکچرز؟ سنجیدگی سے سوال کیا۔ جری نے کندھے اچکار اپنے موبائل پر نظریں کاٹ دی۔ ہنا نے اسے کھیتوں میں بنائی جانے والی اپنی تصاویر بھیجی تھی۔ وہ مسکرا کر ساری تصاویر زوم کر کے دیکھ رہا تھا۔ ایک تصویر میں اس نے دیہاتی عورتوں کی طرح چادر کا کونا دانت میں دبا کر آدھا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ جرار بے ساختہ ہنسا۔ مجھے یہ لڑکی پسند آئی ہے، پتہ کرو کون ہے؟ اس نے اس تصویر پر رپلائی بھیجا تھا۔ یہ اب شادی شدہ ہے، اس نے جواب بھیجا۔ کیا بات بننے کا کوئی چانس نہیں؟ بہت بری طرح دل آ گیا اس پر۔ اس نے رونے والے ایموجی کے ساتھ جواب بھیجا تھا۔ لبوں پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ یہ لڑکی اپنے ہسبینڈ سے محبت کرتی ہے اور بہت لائل ہے۔ اس میسج پر وہ کچھ دیر ان لفظوں کو جیسے محسوس کرتا رہا تھا۔ اسے کہنا اس کا ہسبینڈ بھی بہت محبت کرتے ہیں اس سے، وہ قابل محبت ہے۔ چرار نے مسکرا کر ٹائپ کیا اور چائے کے آخری گھونٹ بھر کر کپ میں رکھا۔ کیا یہ سٹائل اچھا تھا؟ مجھے بریا نے یہ پوسٹ بتایا۔ وہ یقیناً اس کے اظہار پر شرما گئی تھی۔ جواب میں بات بدل چکی تھی۔ چرار ہنس پڑا۔ میری چھوٹی سی بھابھی تو بہت تیز ہے کہ تم نے شاہ کو پکچرز بھیجی؟ اس نے جوابی میسج بھیجتے ہوئے نظر اٹھا کر شاہ کو دیکھا جو سنجیدہ سا چائے پی کر اب کسی کال میں مصروف تھا۔ بھیج دی ہیں، انہوں نے دیکھی ہی نہیں۔ ہنا کا مایوسی سے بھرا جواب تھا۔ جیری نے آہ بھری۔ یار شاہ بہت بورنگ اور سڑو سا ہے۔ اب ہر کوئی تمہارے ہسبینڈ جیسا رومانٹک مزاج تو نہیں ہوتا نا، قدر کرو تم میری۔ جیری نے شرارت سے لکھ کر بھیجا تھا۔ جواب اس کی توقع کے عین مطابق آیا تھا۔ وہ کھانا کھانے کا بہانہ کر کے غائب ہو چکی تھی۔ وہ مسکرا کر موبائل رکھتا کپ اٹھا کر کچن کی طرف بڑھ گیا تھا۔ شاہ کال بند ہونے پر موبائل رکھنے والا تھا جب میسیجز ریسیو ہوئے۔ اس نے اوپن کر کے دیکھا تو بریا کی تصاویر تھی۔ وہ بے ساختہ رک کر اس کی تصاویر ایک ایک کر کے دیکھنے لگا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔